شامی صاحب فیصلہ آ گیا جی، مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں، چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بھی اس کیس کو دیکھا، ہم جب بھی یہ کیس عدالت میں آیا تو جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی اس کو ہی ڈسکس کیا کرتے تھے، آج بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ فیصلہ آپ کو کیسا لگا اور فیصلے کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف کیوں نہ لائیں اس سے؟ تحریک انصاف تو کیونکہ مریم نواز بری ہو گئی ہیں اس لیے ان کو ناراضگی ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں اگر کسی مقدمے میں ان کو سزا ہوگی تو مسلم لیگ نون کے دوست بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پولرائزیشن ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے الزام لگانا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی تائید کرنا اور پھر اس پہ بغلے بجانا، لوگوں کو صرف الزام لگا کر مجرم قرار دے دینا، یہ روش جو ہے یہ تباہ کن ہے، اس سے گریز لازم ہے۔ دیکھیے یہ جو مشکل ہوا چاہتا ہے ویسے گریز ایسے معاملات سے جس طرح کی سیاست ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہ جو مقدمہ ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ یعنی جو وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، 4 اپارٹمنٹس ہیں وہاں، ان کی ملکیت کے حوالے سے نیب کا یہ کہنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ملکیت ہیں اور بے نامی ہے ملکیت ان کی جو مریم کے پاس ہے، اور اس کے بعد یہ اپنا وہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکے، نواز شریف صاحب سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں کر سکے اس کی ملکیت سے۔ شریف فیملی کا کہنا تھا کہ یہ 2006 میں خریدے گئے ہیں، اور یہ جو ان کے میاں محمد شریف صاحب مرحوم جی جو والد ہیں نواز شریف صاحب کے، جو بڑے ممتاز صنعت کار تھے پاکستان کے، اور یہ معاملہ ان کے اور اس کے مالکوں کے درمیان تھا۔ وہ قطر کے ایک فیملی کے ساتھ بزنس بھی کر رہے تھے، سعودی عرب میں بھی ان کا بزنس تھا، دبئی میں بھی تھا۔ یہ جو قطر کی شاہی فیملی ہے اس وقت امیر ہیں ان کے والد، تو یہ 1990 کی دہائی سے تو یہ انہوں نے خریدے ہوئے تھے، اور 2006 میں یہ منتقل ہوئے شریف فیملی کو۔ اب اسی پہ عدالت نے آج ریمارکس بھی دیے، استفسار بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ نیب کے بیان میں بڑا تضاد ہے، کبھی کچھ بیان دیتے ہیں کبھی کچھ، اور پھر کہا کہ پہلے کہا جو آپ تاریخ بھی بتا رہے ہیں شامی صاحب کہ مریم 2006 میں لنڈن فلیٹس کی مالک بنی، آج کہتے ہیں 1993 میں بنی۔ اس کو انہوں نے کہا تضاد ہے آپ کے بیان میں۔ اب دیکھیے ایک ایگریمنٹ ہوا، وہ کیلیبری فونٹ آیا تھا نا جہاں، جو حسین نواز تھے اور مریم کے درمیان، وہ جو ملکیت تھی وہ ٹرسٹی مقرر کی گئی اس جائیداد کی۔ یعنی ٹرسٹی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی وراثت کا جھگڑا ہو یا کوئی جھگڑا ورثہ میں پیدا ہو جائے تو وہ فیصلہ کر سکے۔ تو حسین نواز کی 2 بیگمات ہیں کیونکہ، تو انہوں نے ان کو ٹرسٹی مقرر کیا۔ اب جب سپریم کورٹ میں معاملہ JIT نے کہا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے یہ ایک کیلیبری فونٹ تھا، یہ اس میں لکھی گئی ہے جو کہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا، مارکیٹ نہیں ہوا جی ہاں، یہ بڑا بنیادی اعتراض تھا، اور بڑا اسی دلچسپ۔ نقطے پر سپریم کورٹ نے ریمارکس بھی دے دیے مریم کے خلاف کچھ۔ لیکن جب یہ مقدمہ چلا اور وہ جو ایک فورنسک وہ تھے ماہر ایکسپرٹ سے رابرٹ ریڈلے، جی 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 وہ گواہی کے لیے آئے، اور ان پر جو جرح کی گئی تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں کوئی IT ایکسپرٹ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فونٹ ہے یہ 2005 سے محدود پیمانے پر استعمال ہو اویلیبل تھا، استعمال ہو رہا تھا، اور میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے۔ اب اس گواہی کے بعد وہ ساری بنیاد ڈھہ گئی، جو وہ کہتے نیب کا موقف تھا یہ دستاویز جعلی ہے۔ عدالت نے کہا بھئی جعلی کیسے ہے جب حسین نواز کہہ رہے میرے دستخط ہیں، مریم کہہ رہی ہے میرے دستخط ہیں، تو آپ اس کو پری ڈیٹڈ تو کہہ سکتے ہیں، جعلی کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور جب کیلیبری فونٹ جو ہے اس کی اویلیبلٹی ثابت ہو گئی تو پوری عمارت ڈھہ گئی۔ اب پوری عمارت جو ڈھہ گئی تو مریم بری ہو گئی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ اس مقدمے سے الگ ہو چکے تھے، ان کی کارروائی جب وہ آئیں گے تو ان کی اس وقت سماعت ہوگی۔ اظہر جاوید صاحب سے بات کریں گے، وہ بھی خبر لے کے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو JIT تھی، آپ کو یاد ہوگا اس میں
حساس اداروں کے انتہائی اہم واجد ضیاء صاحب، ان کی واجد ضیاء صاحب کی سربراہی تھی. اس میں اسٹیٹ بینک تھا، FIA تھی، MI تھی، ISI تھی، ان کے بڑے افسران تھے اور ان GIT کی بڑی تعریف بھی ان دنوں ہوتی رہی تھی. اچھا، سعد رسول صاحب آئے، ممتاز ماہر قانون جناب عامر سید عباسی صاحب آئے، جنہوں نے اس مقدمے کو پہلے دن سے آج پہلے تک تو عدالت نے یہ کہا کہ جو GIT کی رائے ہے نا وہ ایویڈنس نہیں ہو سکتی. اگر GIT نے جو رائے قائم کی ہے وہ کس شہادت کی بنیاد پر کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. GIT کی رائے بذات خود شہادت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ نیب کے پرانے قانون کے تحت ہی فیصلہ ہو رہا ہے. یہ انہوں نے پچھلی سماعت پہ بھی اس نقطے کو واضح کیا تھا. تب بھی تحریک انصاف نے کچھ دوستوں نے، ان کے رہنماؤں نے اس بات کی تعویل پیش کرنے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا پروگرام میں ہم ڈسکس کیا تھا کہ جناب یہ پرانے قانون کو ختم کیا، نئے کی وجہ سے فائدہ ہے. پچھلی سماعت میں عدالت نے پرٹیننٹلی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا. اچھا